بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقتاً وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اس سورے کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ فرمایا. ابتداءً متقین کی، مومنین کی چند صفات بیان کی. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے کفار کا ذکر کیا. چونکہ منکرین کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہدایت کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے. ان لوگوں کا ذکر پہلے کر دیا. اب جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کا ذکر کیا جو دل کے اندر تو کفر رکھتے ہیں لیکن اس کو علی اعلان کھلم کھلا ظاہر نہیں کرتے. ان کو قرآن کریم کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے. منافقین کے دو طبقے، ایک تو نفاق اعتقادی اور دوسرا ہے نفاق عملی. اعتقادی منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، صرف کفر ہی کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور زبان سے اسلام اور ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. ان لوگوں کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے منافق یہ کافر سے اور مشرک سے زیادہ بدتر اور برے ہیں. اسی لیے ان کا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سخت رکھا. چنانچہ اسی طبقے کے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طبقے بنائے اس میں جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، نیچے والا لیول ہے، اس طبقے میں، اس لیول میں جہاں پر عذاب سب سے زیادہ سخت اور شدید ہے،
منافقین کو اس نچلے طبقے کے اندر رکھا جائے گا۔ اور دوسرا ہے نفاق عملی۔ عملی منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان تو ہے لیکن اعمال منافقوں والے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں اور اعمال علامتیں بتائی ہیں جو منافق کی کہلاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں اور نشانیاں بتائی، 4 اعمال بتائے، جس کے اندر ایک عمل پایا جائے گا وہ 1 درجے کا منافق ہے، جس میں 2 اعمال پائے جائیں گے تو وہ دوسرے درجے کا منافق ہے، جس میں 3 نشانیاں اور اعمال پائے جائیں گے وہ تیسرے درجے کا منافق کہلائے گا، اور جس کے اندر چاروں کے چاروں نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ پکا اور قابل منافق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی منافق کی یہ بیان فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اذا وعد خلف، یعنی جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو پھر معاہدے کو پورا نہیں کرتا۔ وعدے اور معاہدے میں تھوڑا سا فرق ہے، اگر کسی ایک آدمی سے کیا جائے تو اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی جماعت سے، کسی قوم سے، ملکی سطح پر اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آدمی وعدے میں خلاف ورزی کرے یا معاہدہ کر کے پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ بھی وعدہ خلافی کے اندر شامل ہوگا۔ سیاست کے اندر الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ سیاستدان اپنے کیے ہوئے معاہدے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی نشانی بتلایا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات بتا دی گئی، ان العہد کان مسئولا، جو بھی وعدہ کریں گے، جو معاہدہ کریں گے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کیا اس کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جب کبھی کوئی وعدہ کرو، جب کوئی معاہدہ کرو تو اس کے کرنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پورا کرنے کی طاقت آپ میں موجود ہے تو اس کو کیجیے، اور اگر اس کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو اس وعدے سے دور رہیے، اس کو مت کریے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ آپ وعدے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے وعدہ کر لیا لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات آپ کے اوپر آ گئے جس کی وجہ سے اب وہ طاقت باقی نہیں رہی، اس کو پورا کرنے کی قدرت آپ کے اندر باقی نہیں رہی، تو یہ الگ بات ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی یہ بتائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں دراہم اور دنانیر کا رواج تھا، آج کے زمانے میں تو نوٹ ہے، لیکن جس زمانے کے اندر درہم اور دنانیر چلتے تھے اس زمانے میں چونکہ بینک وغیرہ بھی نہیں تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لوگ تھیلوں میں، چھوٹی تھیلی میں پیسے بھر کر کے کسی کے یہاں رکھتے تھے یا زمین کے اندر دفن کرتے تھے۔ فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دراہم اور دنانیر کسی تھیلی میں ڈال کر کے اس کو کسی تاگے سے سی دیتا ہے اور کسی کے پاس رکھاتا ہے، اور جس آدمی کے پاس وہ مال رکھایا گیا اگر وہ آدمی یہ دیکھے کہ جس تاگے سے اس کی سلوائی ہوئی ہے وہ تاگا میلا ہو گیا ہے، وہ رسی میلی ہو گئی ہے، تو اس آدمی کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے
کہ وہ اس تاگے کو بدل کر کے دوسرا تاگا لگائے. اگر وہ بدلے گا تو یہ بھی خیانت کے اندر شامل ہوگا. تو اتنی زیادہ احتیاط امانت کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کو منافق کی نشانی فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. منافق کی چوتھی علامت بتائی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منافق کی یہ نشانی بتاتے ہیں کہ جھگڑے کے اندر گالی دیتا ہے. معاشرے کے اندر چل پھر کر دیکھیے، آج لڑائی تو لڑائی، مذاق اور ہنسی کے اندر بھی گالی گلوچ ہونے لگی ہے. تو ہمارا معاشرہ نفاق کی علامت سے آگے جا رہا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو گالی گلوچ سے، چاہے ہنسی مذاق کا ماحول ہو یا لڑائی جھگڑے کی صورت ہو جائے، ہر صورت میں گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منافقین کی دو علامتیں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی. پہلی علامت تو یہ ذکر فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. یا تو نماز کو تاخیر سے آ جاتے ہیں، یا اگر نماز کو آ گئے تو جلدی یہاں سے جانے کی فکر رہتی ہے، اور پھر اطمینان اور خشوع خضوع سے پڑھنے کے بجائے نماز کے اندر یہاں وہاں نظر کرنا، ہلتے رہنا، اپنے جسم کو حرکت دیتے رہنا، یہ چیزوں کو قرآن کریم منافقین کی نشانی بتا رہا ہے. اور دوسری علامت اور نشانی قرآن کریم نے منافقین کی یہ بتائی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. دنیا بھر کے کام کرنے کے لیے وقت نکل جائے گا، چاہے کوئی سا بھی کام ہو، لیکن اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنے کے واسطے بہت کم وقت نکلے گا. اس کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ دو علامتیں قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 علامتیں بتائی ہیں. تو اب آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو علامتیں قرآن و حدیث کے اندر منافقین کی بتائی جا رہی ہیں، کیا میری ذات ان نشانیوں سے، ان کاموں سے پاک ہے، دور ہے، یا میں بھی اس کے اندر مبتلا ہوں؟ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش اور تدبیر کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکی زندگی میں تھے، مکے کے اندر جب تک آپ کا قیام تھا، وہاں پر منافقین کا وجود ہی نہیں تھا. منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے دل میں کفر ہو، دل کے اندر کفر ہوتا ہے. مکی زندگی کے اندر اس کے بالکل برخلاف تھا. جو کمزور مسلمان تھے، جس کا مکے کے اندر زور نہیں تھا، وہ لوگ بظاہر تو کافروں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن دل کے اندر ایمان ہوتا تھا. تو مکی زندگی کے اندر تو ایسے لوگ ملیں گے جس کے دل میں ایمان ہے لیکن ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں. مدنی زندگی کے اندر آ کر کے ایسے لوگ ملیں گے جس کے دل میں کفر ہے لیکن ظاہر ایمان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں، آگے آنے پر میں اس کو بتاؤں گا. چنانچہ منافقین کا ابتدا کب ہوئی، ان کی جماعت کس طریقے سے وجود میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ نے مکے کو چھوڑ دیا اور مدینے چلے گئے، وہاں پر 2 قبائل آباد تھے، قبیلے اوس اور خزرج. یہ 2 لوگوں، ان 2 قبائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انصار بن کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی. مدینے کے اندر ان دونوں قبائل کے علاوہ یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو اب عرب کے اندر قبائل آپس کے اندر ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا کرتے تھے، اس کو حلیف کہا جاتا تھا. یعنی ایک قبیلہ کسی اور قبیلے کا حلیف ہو جاتا
تو اب اس کو مصیبت آئے تو وہ قبیلے والے ان کی مدد کرتے، ان پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو یہ قبیلے والے ان کی مدد کرتے۔ تو اس طریقے سے جو 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، ان تینوں قبائل نے قبیلے اوس سے اور قبیلے خزرج سے، ان دونوں قبائل سے ان 3 یہودی قبائل نے معاہدے کر رکھے تھے، اس لیے وہ سب آپس کے اندر مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن جس وقت میں پہلے جنگ بدر ہوئی اور اس میں کفار مغلوب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، ان کا سکہ جم گیا اور کفار کا زور ٹوٹا، اس وقت میں قبیلے خزرج کا ہی ایک آدمی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح کام بننے والا نہیں ہے، اس لیے فوراً بظاہر اسلام کو قبول کر کے دل کے اندر کفر کو جمائے رکھنا چاہیے، اس نے آ کر کے اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اسی طریقے سے اس کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں کو بھی اس نے یہی تعلیم دی کہ بظاہر اسلام قبول کر لو اور اپنے دل کے اندر اپنے وہی کفریہ عقیدے پر قائم رہو۔ تو اس طریقے سے وہ اور اس کے جو ماننے والے تھے مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف دیہاتوں کے اندر اس طریقے سے منافقین کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ ان لوگوں کا سردار ہے، منافقین کا سردار۔ اور اس نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج یہ دونوں عبداللہ ابن ابی کو اپنا بڑا مانتے تھے اور مدینے کا سردار اور بادشاہ مقرر کرنے والے تھے۔ اچانک اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچی اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور اس کی جو بادشاہت اور سرداری تھی وہ وہیں کی وہیں دب کر کے رہ گئی۔ تو اس طریقے سے اس کو وہ بات کانٹے کی طرح سے دل میں رہ گئی تھی۔ اور دوسری بات، بدر کے اندر مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہو گئی تو یہ ایک دوسری بات تھی جو اس کو پریشان کر رہی تھی۔ تو اس نے جب کام بنتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ چال چلی کہ اس نے ظاہر تو اسلام کر دیا لیکن دل میں کفر کے عقیدے پر برقرار رہا اور اپنے سارے لوگوں کو بھی اسی پر تیار کر دیا۔ اس طریقے سے منافقین کی ایک جماعت مدینے میں اور اس کے اطراف تیار ہو گئی۔ اب یہ جو آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین قبیلے اوس میں سے اور قبیلے خزرج میں سے ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ منافقین کی پوری جماعت کے اندر مہاجرین میں سے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مہاجرین میں سے ایک آدمی بھی منافقین میں نہیں تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے واسطے اپنے گھر کو، رشتہ دار کو، اپنے شہر کو سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بھی آ کر کے منافقین میں شامل ہوتے؟ اسی لیے منافقین کی جتنی جماعت تھی اس میں صرف اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور جو یہودی قبائل وہاں پر آباد تھے ان کے افراد تو تھے، لیکن مہاجرین کا ایک فرد بھی منافقین میں شامل نہیں تھا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ ان آیات کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ انہی اوس اور خزرج کے منافقین کے بارے میں ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اسی طریقے سے معتب بن قیش اور اسی طریقے سے جد، ان تین اور ان کے جو رفقا تھے یہ اکثر یہودی تھے اور بعض منافق تھے۔ ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ منافقین اپنے کفر کو ظاہر تو کرتے تھے، اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے رکھتے تھے، تو اس کے ذریعے سے وہ لوگ بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر اس میں فرمایا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ جو دھوکے بازی کا عمل ہے دنیا کے اندر بظاہر کسی کو دھوکہ ہو جائے، لیکن آخرت میں پہنچنے کے بعد یہی دھوکہ دہی والا عمل ان کے لیے سزا کا
عذاب الہی کا، قہر الہی کا، غضب الہی کا سبب بننے والا ہے۔ اسی لیے دنیا کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اصل دھوکہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، علام الغیوب ہے، دلوں کی باتوں کے جاننے والے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسے کہ ایک دھوکے باز کرتا ہے۔ حقیقتاً اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ان کا معاملہ دھوکے بازوں جیسا ہے، اسی لیے یہاں پر اس طریقے سے تذکرہ کیا گیا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس سے پہلے رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں یہ لکھی کہ یہاں پر اللہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ مومنین کی تسکین کے لیے لکھا گیا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس طریقے سے جہاں مال غنیمت کا ذکر ہوا وہاں پر اللہ کا بھی لفظ لایا گیا ہے اور رسول کا بھی لفظ لایا گیا، اور دوسرے جتنے مصارف تھے سب کو ذکر کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے ان کو دینا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، وہاں پر اللہ کا لفظ بھی لایا گیا۔ تو سوچنے کی بات ہے مال غنیمت میں سے اللہ کا حصہ نکالیں گے تو وہ حصہ اللہ تک پہنچائیں گے کیسے؟ اسی لیے وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ کا نام اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ بعد کے جو مصارف ہیں ان کا ساتھ ہو جائے، ان کی تسکین ہو جائے۔ ایسے ہی یہاں پر مومنین کی تسکین کے لیے اللہ کا لفظ ان کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ لوگوں کے اس عمل کا جو بدلہ آخرت کے اندر ملے گا وہ اس دھوکے والے عمل سے، مومنین کو دھوکہ دینے سے بہت بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سامنے والے کو دھوکہ دے کر کے خود اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو عذاب ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کے اندر کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کر کے بڑا عقل مندی کا، سمجھداری کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے دھوکے والے کام کو سامنے والے مومنین اور رسول سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، سچے نہیں ہیں، اور وحی بھیج کر کے اللہ کے رسول کو بھی بتلا دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ بتلا دیا جا رہا ہے کہ یہ منافق جماعت ہے، یہ تمہارے ساتھ دھوکے بازی کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب سامنے والے کو یعنی اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول کو بھی پتہ ہے، اور اسی طریقے سے پورے مومنین کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ دھوکے باز ہیں، تو ان کو دھوکہ دے کر کے کیا فائدہ؟ یہ خود غلط خیالی کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ سامنے والے سب کو پتہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ احساس بھی نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس کرنا اور ادراک کرنا۔ جیسے کہ کوئی جانور بھی ہے، وہ سردی اور گرمی کا احساس کرتا ہے، بھوک پیاس کا احساس کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکنے جائے تو وہ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ مجھے لگے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اسی لیے مجھے دور چلے جانا چاہیے، اس کے اندر میرا نقصان ہے۔ اور اگر کوئی کھانا ڈالے، بسکٹ ڈالے، ہڈی ڈالے تو وہ دم ہلاتا ہوا قریب آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر اس میں میرے لیے فائدہ ہے، اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو اس کو نفع کا، نقصان کا احساس ہے۔ لیکن یہ منافق تو ایسے ہیں کہ ان کو آخرت میں ہونے والا جو نقصان ہے اور جو خسارہ ہے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک جانور کو احساس ہوتا ہے، ان منافقین کو تو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی نقصان کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بہت ساری آیتوں میں تقریباً پورا رکوع
منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نفاق کے سارے عملوں سے بچائے اور ان کی نشانیوں سے، علامتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔